اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ بک لکھتے وقت آپ نے ویسے سوچا تھا کہ پوری دنیا میں آپ کی بک سب سے بہترین بک قرار پائے گی؟ ایسا کچھ سوچا تھا آپ نے لکھتے وقت کہ آپ کچھ یونیک لکھ رہی ہیں؟ نہیں. بالکل بھی نہیں. صحیح. تو جب آپ کی بک اس حد جہاں تک پہنچی کہ پوری دنیا میں اس کو سراہا گیا اور آپ کو فخر پاکستان بھی کہے تو غلط نہیں ہوگا. اب اس وقت پورا پاکستان آپ پہ فخر کر رہا ہے. السلام علیکم ناظرین، ٹوڈے پاکستان کے ساتھ میں ہوں فرحان احمد. ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات کروانے لائے ہیں پاکستان کی ایسی بیٹی کے ساتھ جنہوں نے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا. ان کا تعلق پاکستان کی خوبصورت وادی چترال سے ہے اور گلگت بلتستان میں یہ اپنے خدمات سر انجام دے رہی ہے. ناظرین، آپٹکس میڈ ایزی نام سے انہوں نے ایک بک لکھی جو کہ نہ کہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں سب سے بہترین کتاب قرار پائی ہے. آئیے اس بک میں ایسا کیا لکھا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دنیا کی سب سے بہترین بک قرار پائی ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور ان کی جرنی کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کہاں سے انہوں نے اپنے پڑھائی کا سلسلہ شروع کیا اور آج یہ یہاں تک پہنچی ہے. آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈاکٹر زبیدہ سرنگسیر سے. یہ السلام علیکم. السلام علیکم فرحان. تھینک یو سو مچ فار کمنگ اینڈ تھینک یو سو مچ فار یور کائنڈ ورڈس. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. تو بتائیے گا سب سے پہلے اپنی اس بک کے حوالے سے جو کہ پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں، آپ نے پورے پاکستان کا نام روشن کیا ہے پوری دنیا میں، تو کیا سوچ کے آپ نے یہ بک لکھا اور اس میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے یہ اتنی مشہور ہوئی ہے؟ فرحان ایکچولی آئی روٹ دا بک وین آئی واز اسٹارٹنگ فار دا ایگزام. تو ہمارا جو آپٹکس ہے وہ فزکس کا برانچ ہے، تو اس میں ہمیں مختلف چیزیں پڑھنی ہوتی ہیں، انسٹرومنٹ سے ریلیٹڈ، لو ویژن آرٹ سے ریلیٹڈ، لینسز سے ریلیٹڈ. تو ہمارے لیے تھوڑی وہ مشکل ہو جاتی ہے. تو اس کو میں نے آسان پیرائے میں لکھنے کی کوشش کی ہے اور وہ میرے ایوالو ہوئے میرے اپنے نوٹس سے. تو آئی روٹ مائی اون نوٹس فار مائی ایگزام اور پھر میں نے اس سے اپنے لیے بک لکھی تاکہ لوگوں کے لیے، ٹرینیز کے لیے اور میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے آسانی ہو. صحیح. تو اپنی جرنی کے حوالے سے بتائیے گا، پڑھائی آپ نے کہاں سے شروع کی اور یہاں تک کس طرح پہنچی؟ میں نے اپنی پڑھائی کا آغاز کیا تھا اپر چترال کے بنی سے، جو ہیڈ کوارٹر ہے اپر چترال کا، اور وہاں پہ پمیر پبلک اسکول کر کے اس زمانے میں وہاں پہ ہمارے انگریز ٹیچرز ہوتے تھے، وہاں سے اسٹارٹ کیا تھا. دین مائی پیرنٹس بوتھ آر ان ایجوکیشن، ڈپارٹمنٹ ایجوکیشن سے ان کی پوسٹنگ ہوئی تھی دروش لوور چترال. وہاں میں نے آرمی پبلک اسکول سے پڑھا ہے 3rd کلاس سے لے کے 7th تک. پھر 7th to 9th میں نے لینگ لینڈس پبلک اسکول چترال سے پڑھا ہے. اس کے بعد مائی پیرنٹس گوٹ پوسٹڈ ٹو مردان، تو وہاں کی میری میٹرک اور وہاں سے میرا انٹر ہوا ہے ڈیفنس کالج مردان سے. صحیح. تو بتائیے گا کہ یہ بک لکھنے کا آپ کو خیال کب سے آیا اور کب سے آپ نے لکھنا شروع کیا تھا اور کتنا وقت لگا اور کن کے چیلنجز کا سامنا آپ کو کرنا پڑا؟ بک لکھنے کا خیال ایکچولی لکھنے کے ویسے لائک مائی فادر از اے رائٹر، سو ہی از ریٹن فیو بکس، تو وہاں سے تھوڑے میرے لکھنے کے آئے تھے. تو آئی یوز ٹو رائٹ لائک اسٹوریز وین آئی واز لٹل، تو وہ بچوں کی چلڈرن میگزین وغیرہ میں میں چھپاتی تھی. پھر بڑے ہو کے کالمس وغیرہ لکھتی تھی. پھر میڈیسن میں جانے کے بعد وی ڈونٹ گیٹ دیٹ مچ آف ٹائم، تو ہم اتنا لکھتے نہیں ہیں. لیکن یہ کتاب لکھنے کا مجھے خیال آیا تھا جب میں اپنے نوٹس بنا رہی تھی. تو مجھے خیال آیا کہ میں ان نوٹس کو کتابی شکل میں دیکھ سکتی ہوں. بہت لمبا ٹائم نہیں لگا، آپ سمجھ لیں 6 مہینے لگے ہوں گے، 5 سے 6 مہینے ٹوٹل. چیلنجز کا اس طرح سے سامنا کرنا پڑا تھا کہ ان کو تھوڑا سا آسان کرنا، کیونکہ اٹ واز دا فرسٹ ٹائم آئی واز رائٹنگ دا بک. تو اس میں میرے ہسبینڈ نے کافی ہی ہیلپ می آؤٹ، کیونکہ وہ ان چیزوں کو جی بالکل وہ کرتے ہیں ان چیزوں کو. تو یہ تھا. بہت ساری چیلنجز نہیں تھی، لیکن بیکاز آئی واز ڈوئنگ مائی ٹریننگ، آئی واز ڈوئنگ مائی ایگزام، چھوٹا بیٹا میرا تھا سال کا، اور تو ان چیزوں کے ساتھ وہ تھوڑی بہت چیلنجز تھی. صحیح. تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ جب آپ کی بک پوری دنیا میں سب سے بہترین بک قرار پائی تو تب آپ کی کیا فیلنگس تھی، آپ کی فیملی کی کیا فیلنگس تھی؟ الحمد للہ اٹ واز اے ویری ہمبلنگ ایکسپیرینس. میں اس کا اللہ کے بہت شکر گزار ہوں. میں خود کو اتنا زیادہ کریڈٹ نہیں دیتی، کیونکہ مجھ سے بہت اچھے لوگوں نے بہت اچھی کتابیں لکھی ہیں. میں اللہ کے بہت شکر گزار ہوں. میرے پیرنٹس کی بہت دعائیں اس میں شامل ہیں، میرے پیرنٹس کی بہت محنت اس میں شامل ہے، اور میرے اساتذہ کی بہت محنت شامل ہے. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک دا نیمس 2 لوگوں کی. ڈاکٹر عرفان جیوا فرام آہا یونیورسٹی، جنہوں نے پروف ریڈنگ کی تھی میری کتاب کی. انہوں نے میرے لیے
ریویوز لکھے تھے. اینڈ ڈاکٹر امان کرمانی فرام یونائٹیڈ کنگڈم, انہوں نے پروف ریڈنگ کی تھی. تو آئی ایم ویری ویری تھینکفل ٹو بوتھ آف دیم, اینڈ آئی ایم تھینکفل ٹو ایچ اینڈ ایوری ٹیچر آف مائن جو نرسری کلاس سے لے کے اب تک جنہوں نے میری تعلیم و تربیت پہ توجہ دی ہے. اینڈ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو مائی ہسبینڈ ہو ہیز بین ویری ویری سپورٹیو. چلے گریٹ. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ بک لکھتے وقت آپ نے ویسے سوچا تھا کہ پوری دنیا میں آپ کی بک سب سے بہترین بک قرار پائے گی؟ ایسا کچھ سوچا تھا آپ نے لکھتے وقت کہ آپ کچھ یونیک لکھ رہی ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں. صحیح. تو جب آپ کی بک اس حد جہاں تک پہنچی کہ پوری دنیا میں اس کو سراہا گیا اور آپ کو فخر پاکستان بھی کہے تو غلط نہیں ہوگا. اب اس وقت پورا پاکستان آپ پہ فخر کر رہا ہے, تو کیا کہیں گے پورے پاکستان کے جتنے بھی ہمارے دوست, جتنے بھی ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں, ان کو کیا پیغام دینا پسند کریں گے؟ یوتھ کے لیے میرا پیغام ہے کہ آپ محنت کریں, اپنا فوکس رہے, اپنی کوئی ایک جو بھی آپ کے ذہن میں جو بھی ڈیسٹینیشن ہے اس پہ فوکسڈ رہے, اینڈ اسٹے ہمبل. لائک اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو اسٹے ہمبل, دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ دیٹ یو کین ڈو. تو یہ میرا پیغام ہے یوتھ کے لیے. صحیح. تو یہ بکس ڈاکٹرس کے علاوہ ہم لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ یہ بک عام لوگوں کو اتنی اچھی نہیں سمجھ آئے گی, وہ اپنے شوق کے لیے پڑھ سکتے ہیں, لیکن میڈیکل اسٹوڈنٹس, آپتھمالوجی کے ٹرینیز اور آپٹومیٹری کے لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں, آپٹیشنس. صحیح. تو آپ نے باہر سے بھی پڑھا ہے, تو وہاں کا آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ وہاں سے کیا کچھ سیکھنے کو ملا, اور آپ کی ڈگری کہاں تک آپ نے باہر سے پڑھائی کی؟ وہاں میں نے آئرلینڈ سے الحمد للہ پڑھا ہے, اور وہاں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. سب سے بڑھ کے جو ایک تہذیب اور جو ایتھکس ہوتی ہے نا, وہ میں نے بڑی سیکھی ہے وہاں سے. دے آر ویری ایتھیکل پیپل اینڈ دے آر ویری مورلی اپ رائٹ. جو ہمارے یہاں پہ 1 گھنٹہ ویٹ نہیں کر سکتے نا لوگ, یہاں پہ وہ 6 گھنٹے بھی باہر بیٹھیں گے اینڈ دے وونٹ سے اینی تھنگ. تو یہ چیز بڑی میں نے سیکھی ہے پڑھائی کے علاوہ. تو میں نے وہاں سے الحمد للہ. ہاں. تو ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہر ڈاکٹر کا چیک اپ کرنے کا, ٹریٹمنٹ کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے, تو آپ کا کیا طریقہ کار ہے؟ لوگوں کی آنکھوں کو کس طرح آپ چیک کرتی ہیں اور ان کو کس طرح ٹریٹ کرتی ہیں؟ لوگوں کا, ہمارا جو آئی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس میں, یہ بہت ضروری بات ہو رہی ہے, میں بتانا چاہوں گی. ہمارا طریقہ کار تھوڑا سا پورے آئی ڈپارٹمنٹ کا, ہر جگہ کے آئی ڈپارٹمنٹ کا تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے, خاص طور پہ اگر بڑا ہو تو ہمارا تھوڑا بڑا سیٹ اپ ہے یہاں. میں خان ہیلتھ سروس پاکستان کے تھرو ہم نے یہ کافی 10 تقریباً کمروں کا پہ مشتمل ہم نے یہ ڈپارٹمنٹ بنایا ہے. تو ہمارے پاس کافی سارے لوگ ہیں, اسٹاف ہیں یہاں پہ, جو کچھ ٹیکنالوجسٹ ہیں, کچھ اپٹومیٹرسٹ ہیں. تو ہمارا اسٹارٹ ہوتا ہے ایک کمرے سے, تو لوگوں کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ ویٹنگ ہے. تو ہمارا مقصد ہے آپ کی آنکھوں کا اچھا چیک اپ کرنا. تو ہمارا اسٹارٹ ہوتا ہے ایک مشین سے, وہاں پہ ہم نے, کیونکہ ہمارے پاس مشینیں بھی AQ کے لیول کی ہم نے منگوائی ہوئی ہے, تو ہم نے پہلے چشمہ چیک کیا, پھر جی آپ کا دوبارہ ہم نے ایک اور ٹیسٹ کیا جس میں ہم آنکھوں کا سامنے کا پردے کا میجرمنٹ لیتے ہیں, اس کو پیکیمیٹر کہتے ہیں. پھر ہم نے آنکھوں کا پریشر چیک کیا, اس کے لیے ایک اور مشین موجود ہے ہمارے دوسرے کمرے میں. پھر ہم نے آگے جا کے جی آپ کے پردوں, آپ کی پتلی پھیلائی, آپ کی نظر چیک کی, پھر آپ کی پتلی پھیلائی. آخر میں یہاں پہ میں ان کو ایگزامن کرتی ہوں, دیٹس دا لاسٹ ڈیسٹینیشن. اینڈ ڈپینڈنگ آن وٹ کائنڈ آف النس دے ہیو, لائک اگر آنکھ میں کوئی مسئلہ ہے, کیٹریکٹ ہے, تو اس کو آپریشن ہم نے کرنا ہوتا ہے. اگر آگے اسٹیج میں اگر کوئی ڈائبیٹک اس پردے کا لیزر ہے, تو وی ہیو دا لیزر مشینس, وی ہیو دا OCT مشین جو پہلی دفعہ ہمارے پاس گلگت بلتستان چترال میں, وی ہیو دا فرسٹ, وی ہیو گاٹ اٹ فار دا فرسٹ ٹائم. اینڈ وی ہیو دا الٹرا ساؤنڈ مشین جس کو B اسکین کہتے ہیں, جو کہ پہلی دفعہ پورے گلگت میں ہمارے پاس آیا ہے. صحیح. تو بتائیے گا کہ گلگت بلتستان میں اپنی خدمات آپ سر انجام دے رہی ہے, تو گلگت میں آنکھوں کے مسائل کے حوالے سے کتنی شرح پائی جاتی ہے؟ گلگت میں اٹس بین 2 months ناؤ, آلموسٹ 2 months میں خان ہیلتھ سروس پاکستان کے ساتھ ہم نے یہ انیشیٹو لیا ہے, جس میں ہم گلگت اور چترال میں سیٹ اپ بنائیں گے آئی کا. اور میں دیکھ رہی ہوں کہ گلگت میں کافی مسائل ہیں لوگوں کے, جو میں دیکھ رہی ہوں وہ الرجیز کے بہت مسائل ہیں لوگوں کے. سر درد کے ساتھ لوگ بہت آ رہے ہیں, فار سم ریزن آنکھوں سے کبھی ریلیٹڈ ہوتا ہے, کبھی نہیں ہوتا, لیکن دیٹ از دا موسٹ کامن کمپلینٹ دیٹ آئی ایم گیٹنگ. اس کے علاوہ کیٹریکٹس کے بہت مسئلے ہیں, جو سفید موتیا جس کو کہتے ہیں. اس کے علاوہ ایج ریلیٹڈ میکولر ڈیجنریشن, جو کہ ہم یورپین کنٹریز میں جنرلی دیکھتے ہیں کیونکہ ان کی میلانین کم ہوتی ہے. اس طرح ہمارے یہاں پہ بھی ہماری آنکھیں تھوڑی ان کی طرح ہوتی ہیں, ہماری بھی اتنی میلانین نہیں ہوتی آنکھ میں, تو وہ بہت یہاں کے اولڈ ایج گروپ میں بہت ہے, تو وہ میں دیکھ رہی ہوں کافی. صحیح. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آنکھوں کے مسائل کے حوالے سے کس طرح نارملی ہم اپنے آنکھوں کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ فرحان, ہم نے آنکھوں کے لیے, دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے آنکھوں کی حفاظت کے لیے کہ آپ غیر ضروری چیزیں آنکھوں میں نہ ڈالیں. تو گرین ٹی ڈال کے کوئی آ رہا ہے یا آپ زمزم ڈال کے آ رہے ہیں, غلط چیز ہے. آنکھیں بہت نازک ہے اور آنکھ کے اندر کوئی چیز جانی نہیں چاہیے.
یہ ایک چیز ہے. دوسرا یو وی ریز سے خود کو بچا کے رکھے. لائٹس جو باہر جو ہماری سن لائٹ ہے تو آپ اس کے لیے کوئی اچھی سی کوئی سن گلاسز پہنا کرے. اس کے علاوہ جو ڈائبیٹک پاپولیشن ہے اس کو میں ہر فورم پہ یہ بتانے کی کوشش کرتی ہوں کہ وہ اپنی آنکھوں کا سال میں ایک دفعہ ضرور معائنہ کرائیں. دے ہیو ٹو ڈائلیٹ دیئر پیپلز اور وی نیڈ ٹو سی دا بیک آف دی آئی. تو وہ فنڈس کا ایگزام ہوتا ہے, اس کا کرانا ضروری ہے. ان کو سمٹمس کا نہیں پتہ چلتا لیکن ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. تو ہر ڈائبیٹک بندے کو, ہر بندہ جس کو شوگر ہے وہ سال میں ایک دفعہ اپنے آئی ڈاکٹر کو ضرور دکھائے. صحیح. تو آخر میں ہمیں یہ بتائیے گا کہ آگے کا کیا سوچا ہے آپ نے, کہاں تک آپ اس چیز کو لے کے آگے بڑھیں گے اور اس کو مزید آپ پھیلائیں گے؟ یہ انشاءاللہ دیکھیں ہمارا گلگت کا سیٹ اپ کمپلیٹ ہے, تو آئی ایم ویری ہیپی ود دس. اور الحمدللہ لوگوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے, تو لوگ بھی آ رہے ہیں, اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. اور میں چاہوں گی کہ سب فائدہ اٹھائیں. یہ آپ لوگوں کا سیٹ اپ ہے, یہ میرا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو گلگت ہمارا کمپلیٹ ہے. ہمارے پاس مشینیں آ چکی ہیں, لیزر مشینس آ چکی ہیں. ہمارا تھیٹر کمپلیٹ ہے. اور کیا کہتے ہیں, ہمارے پاس جو ڈائگنوسٹک مشینس ہے جو میں نے ذکر کیا, بھی اسکین ہو گیا, او سی ٹی ہو گیا. اگر کسی سے ریفرل بھی چاہتے ہیں, اگر کوئی ڈاکٹر صاحب کوئی آئی اسپیشلسٹ ہمارے پاس بھیجنا چاہتے ہو بھیج سکتے ہیں. ہمارے پاس چترال میں ہم نے بنانا ہے, بنی میڈیکل سینٹر میں. وی آر گوئنگ ٹو ہیو آور سیٹ اپ اگین. اس کے لیے انشاءاللہ نیکسٹ منتھ یا اگلے 1-2 مہینوں میں ہمارا وہاں پہ کمپلیٹ ہو جائے گا. نیئر فیوچر کی یہ پلان سے. اس کے علاوہ میری آپٹکس میں ڈیزی کی 2nd ایڈیشن پہ میں کام کر رہی ہوں, کیونکہ میری 1st ایڈیشن کی نا ایلیگل کاپیز بنا کے انہوں نے حق کر دی ہے پاکستان میں, تو اس پہ 2nd ایڈیشن آ رہی ہے. اور میری ایک دوسری کتاب آ رہی ہے, اٹس آلموسٹ کمپلیٹ, کلینکل آفتھالمالوجی پہ, تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ منتھ میں پبلش کرواؤں گی. چلے بیسٹ آف لک آپ کی اس بک کے لیے بھی. تو تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. تھینک یو سو مچ. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھی ڈاکٹر زبیدہ سرنگ اسیر, جو کہ اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر رہی تھی. انشاءاللہ نیکسٹ کسی ایپیسوڈ کے ساتھ اب تمام سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.